والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس شبنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ بات رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. سارا مجمع ایک زبان ہو کے درود پاک پڑھی. اللہم صلی اللہ بعد درود لائق احترام و تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امام کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہلکی سی کرسیاں آپ آگے لے لیجیے آپ لوگ، اور جو نہیں آپ پھٹ رہی ہیں یہ لوگ آ جائیں. جو لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے دیکھنا پڑے گا. آپ لوگ مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. جو ہماری بہنیں اس محفل میں شرکت کے لیے آئی ہیں، دعوت میں آئی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی 10-5 منٹ کے لیے اگر اپنی توجہ میری طرف کریں گی تو اللہ ان کو اس کا بدلہ بھی عطا کرے گا، اور وہ آئیں گی تو یہاں سے خالی ہاتھ انشاءاللہ لے جائیں گے. اپنی زندگی میں یہ بات آج سے آپ ایڈ کر لیجئے، یہ سیدنا شیخ کا مشن ہے غوث اعظم. آپ غوث الاعظم کی شان میں بہت بڑے ایک دیوبندی مولانا، حالانکہ دیوبندی ہے، اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا اگر غوث اعظم کے بعد قرآن نازل ہوا ہوتا تو جیسے لقمان کی نصیحتیں قرآن میں ہیں ویسے ہی غوث اعظم کی نصیحتیں بھی قرآن میں ہوتی. بہت بڑا دیوبند کا عالم ہے، اس نے یہ اس کا خیال ہے. کہتے ہیں شیخ سعدی غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. غوث الاعظم نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی نہیں سوچا چھوڑا ہے. غوث اعظم کے جیسا استاد ان کے بعد پیدا نہیں ہوا. فرماتے ہیں غوث اعظم، جیسے میں نے آپ سے پوچھا کیا حال ہے، تو آپ کو بغیر کسی دیر لگائے ہوئے یہ کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے بندہ پھنس جاتا ہے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. وہ کون ہے بولو؟ وہ رب ہے، وہ رب ہے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میرے پاس پیسہ نہیں، شکوہ شکایت، یہ لا علمی ہے. ورنہ خدا کی عزت کی قسم اس پہ اندازہ کریں. میں ابھی حیدرآباد گیا تھا، وہاں پہ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، کہنے لگے یہ گٹکا کھاتے تھے. اب ان سے ملاقات کریں، ان کی طبیعت علیل ہے. مجھے کیا خبر اتنی خراب تھی. وہ مجھ سے کمرے میں، اس کا گھر عالی شان حیدرآباد جیسے سٹی میں بہترین بنگلو، مگر گٹکے کا شوقین تھا. حال یہ ہوا کہ 20 سال لگاتار گٹکا کھایا، اور 42 سال کی 43 سال کی عمر میں ایک ہلکا سا یہاں پہ دانا جیب کے اندر نکلا، ایک چھوٹا سا دانا. اس کو چیک اپ کرا کے جب آیا تو میں کہتا ہوں نا زیادہ گھمنڈ نہ کیا کرو لوگوں. ایک ڈاکٹر کی رپورٹ گھمنڈ کا سارا نشہ اتار دیتی ہے. ایک رپورٹ اس نے ایک جگہ دکھائی رپورٹ،
دوسری جگہ دکھائی, کئی جگہ دکھائی, مگر نا امیدی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا. ڈاکٹروں نے کہا یہ تمہارا مرض اب آخری حد میں ہے, اب تم کچھ دنوں کے بعد مر جاؤ گے. کہتا ہے بس اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں اور روتا ہوں. میں وہ باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں, مگر ایک بات کا شکر ضرور ادا کرتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے کہ موت سے پہلے مجھ کو بتا دیا ڈاکٹر کے ذریعے کہ تجھے مرنا ہے. تو کہتا ہے میں نے پہلے بھی نمازیں پڑھی تھی سید صاحب, اب بھی نمازیں پڑھی ہیں, مگر پہلے وہ لطف نہیں تھا جو اب لطف ہے. اب جب یہ سوچ کے نماز پڑھتا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد ٹھنڈی قبر کے نیچے اپنے رب کے قریب میں ہوں گا تو بہت روتا ہوں اور کہتا ہوں مالک بڑا کرمنل ہوں, بڑا جرائم پیشہ ہوں, بڑے اعمال سیاہ ہیں. کہتا ہے جب سجدہ کرتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے سارے سجدے پہلے اس ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے جو آنسوؤں میں ڈوبا ہوا سجدہ ہے, جو درد والا سجدہ ہے, جو کرب والا سجدہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں دولت سب کچھ ہے. ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے کسی کے جو ہے نا کڈنیاں خراب ہیں, کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کوئی بغیر دوائیوں کے چل نہیں سکتا ہے. مجھے اپنے آقا و مولا اپنے رسول اور محسن کی یہ حدیث یاد آتی ہے تو خدا کی قسم کائنات میں کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا جو میرے نبی نے فرمائی. میرے حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا, دھیان سے سننا, جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, وہ مالدار ہے. کیا بات ہے, اگر ارب پتی ہے صحت نہیں ہے, حضور نے کیا فرمایا مست رہو. اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا مست رہو, اگر صحت ہے تو مست رہو, مست رہو, ادھر ادھر نہ دیکھو, شکایتیں کرتے نہ پھرو اللہ کی. یہ نہیں ہوا اس کے پاس. حضور نے فرمایا سن سلمان فارسی سے دیکھ, نیچے دیکھے گا ہدایت, نیچے دیکھے گا تو تو سکون پائے گا, اوپر دیکھے گا تو تو دنیا میں مبتلا ہو جائے گا. تو اپنے نیچے کے لوگوں کو دیکھ. جیسے وہ کہتے ہیں شیر سادی, میں گزر کے جا رہا تھا تو وہ راستے میں دمشق کی جامع مسجد کے قریب میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے تو میں نے کہا یا اللہ گرمی زیادہ پڑتی ہے, میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, اب تو مجھے جوتے دے دے. کہتے ہیں میں نے اگلے موڑ پہ دیکھا ایک بندے کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں جا کے بہت پھوٹ کے رویا, مالک اتنی جلدی تو نے کرم کر دیا اپنے بندے پر, بڑی مہربانی. میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہے, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. یاد رکھیں غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. ہے کوئی ہے کوئی نہیں ہے آپ کو اور مجھے بغیر میری مرضی کے انسان بنانے والا. اللہ تعالی نے انسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا, ایسا وقت تم پہ گزرا ہے تم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے, تم تو ایسے ہی تھے. میں نے تمہیں انسان بنایا. انسان کے بعد کرم رکا نہیں, اس کریم کا پھر مسلمان بنا دیا, اور مسلمان کے بعد بھی کرم رکا نہیں. پھر 12 نبیوں نے کہا تھا یا اللہ تو نبی نہ بنا, اپنے حبیب کا امتی بنا دے. ہم کو حضور کا امتی اور امتیوں میں بھی اس دور میں کرم یہ کیا کہ یار کے غداروں میں نہیں, یار کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے. زور سے بولو یا رسول اللہ. تو کیا کریں گے آج کے بعد؟ شکر کریں گے. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر شکر شروع کر دو گے زندگی میں تبدیلی نہ آئے, آگے مجھے کبھی آگے دیکھو تو بڑے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار کے کہنا تم جھوٹ بول کے گئے تھے. 10 دن بغیر شکوے کا شکر کرو. 10 دن اگر صحت ہے تو شکر. آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہے تو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھو وہ کیسے اپنا جو ہے وہ کیسے وہ دروازے تک نہیں پہنچتا, کیسے ٹکریں مارتا پھرتا ہے. جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے وہ دیکھو باتھ روم میں وہ کیسے اپنے آزاد بند کو باندھنے کے لیے پریشان رہتا ہے. وہ جس کے ہاتھ نہیں ہے, کبھی جس کی زبان ٹھیک نہیں, وہ بولنے کے لیے کیسے ترستا ہے. تم اپنی نعمتوں کو دیکھ کے اس کا شکر. اور یہ ایک وعدہ اللہ کا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ
باتیں میں الحمدللہ مجھے سرکار غوث العظم کے مشن کے تحت یہ باتیں روز کرتا ہوں. اب میں تقریر تو اپنی کروں گا. ہمارے قبلہ بڑے بھائی اور ہندوستان کے بڑے عظیم شاعر جناب زمزم، جن کی والدہ نے حرم کی نسبت سے ان کا نام رکھا ہے. ہاں یہ ہے تو زمزم، مگر الحمدللہ رواں ہے آج تک. ہاں یہ وہی زمزم ہے، اسی زمزم کی ان کو برکت ملی ہے جس کو ٹھہرایا تو تھا مگر آج تک جاری ہے. ہے نا، بڑے بڑے شاعر آئے آ کے قصے پارینہ ہو گئے، مگر جسے حسین رکھیں، جسے حسن رکھیں. جو ہے بھائی کہاں چلے بھیا، ہم تو آپ کو دیکھ کے تقریر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ کبھی کبھی مسکرا بھی لیا کرو، اس سے ماحول اچھا ہوتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں، یہ حضور کی سنت ہے. زور سے تو بولو سبحان اللہ. اچھا میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اگر مسکرانا اپنی زندگی میں آج سے ایڈ کر لیں گے نا، پوری دنیا میں یہی اسکل سکھائی جا رہی ہے. ساری دنیا کے مینجمنٹ میں مسکراؤ مسکراؤ. وہ جھوٹی باتیں مسکرانے کی بات کرتے ہیں، وہ سب جھوٹی باتیں ہیں. خدا کی قسم ذرا توجہ تو کریں. اگر مسکرانے بد اخلاق کی پہچان یہ اپنے گھر میں جاتا ہے بچے ڈر جاتے ہیں. ابا آ گئے کھیلتے کھیلتے ماحول میں، ابا کی انٹری ہوتے ہی ایک دم شوہر کی انٹری ہوتے ہی بیوی ڈر گئی. کوئی فرعون آیا ہے، کوئی نمرود زادہ آیا ہے، یہ کون آ گیا؟ بھائی سنو تو یار، آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھے. آج کل کے لڑکے دیکھو آپ کہ وہ اپنے فلٹر والے موبائل خرید رہے ہیں. چہروں کے داغ دھبے نہیں دیکھنے چاہیے. بالکل جو فلٹر میں کوئی اپنے آپ کو مان لیا اور اس میں بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی لائک کر دو، یہ میں نے بڑا مشکل سے فوٹو بنایا ہے. یعنی وہ جو فوٹو ہے وہی مانیں گے. عورتیں بھی اسی چکر میں لگی ہوئی ہیں. ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں روپیہ کاسمیٹک کی دنیا میں خرچ ہوتا ہے. کاسمیٹک میں رشیا میں مسلمان نہیں ہے، یو ایس میں اتنے مسلمان نہیں، رشیا میں نہیں، مگر دونوں ملک پردے کی مخالفت میں آج کی باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریاں ہیں. کس کی؟ کاسمیٹک کی، کریم اور پاؤڈر کی. ان کو پتا ہے اگر عورتیں سچ سمجھ گئی تو پھر ہمارا معاملہ بند ہو جائے گا. عورتیں مسلمانوں نے اگر آپ سمجھ رہے نہیں. اب ذرا توجہ کریں. اب ہارورڈ یونیورسٹی سے پوچھا کہ انسان خوبصورت کیسے ہوتا ہے، کون سی کریم سے، کون سے فیس واش سے؟ کوئی کریم نہیں، کوئی فیس واش نہیں. انسان کے چہرے میں رونق اور خوبصورتی تبھی آتی ہے جب اس کی 126 مسل یہ ایکٹیو ہوتی ہے. اور یہ کسی دنیا کے نہ تو فیس واش سے نہ کسی صابن سے ایکٹیو ہوتی ہے. یہ صرف مسکرانے سے ایکٹیو ہوتی ہے. اور یہ حضور کی سنت. صحابہ اکرام کہتے ہیں جب حضور آئے تھے نا مدینے تو حضور مسکرا رہے تھے. اور وہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے حضور کو دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. صحابہ اکرام کہتے ہیں جب حضور مدینے آئے تھے تو، اور پھر ہم نے روز دیکھا تو حضور فرماتے ہیں حضور کے وصال والے دن بھی سرکار مسکرا رہے تھے. میرا امام بولا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کچھ لوگ تو آرٹیفیشل والا مسکراتے ہیں، میرے نبی کی عادت ہے مسکرانا. اب کوئی مولوی صاحب کہے میں تو دین جانتا ہوں اور مسکراتے نہیں تو وہ دین نہیں جانتے. اگر ان کی غصے کی وجہ سے میں بڑا جلالی ہوں، تم جلالی نہیں ہو، بد اخلاق ہو. کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں، میں اندر حق بات کہتا ہوں لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. حق بات نہیں کہتے ہو تم، فتنہ پھیلاتے ہو. ورنہ کائنات کا سب سے بڑا حق بات کہنے والے میرے نبی ہیں. حضور نے دلوں کو توڑا نہیں ہے، جوڑا ہے. بھائیوں کو بھائیوں سے جدا نہیں کیا، بھائیوں کو بھائیوں سے ملایا ہے. میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولوں گا سبحان اللہ. تو ہمارے قبلہ اختر پروان نعیمی صاحب نے بہت اچھا پڑھا. یہ مراد آباد کی نسبت سے نعیمی لگاتے ہیں. میں نے ان کے طالب علمی کے دور سے ان کو جانتا ہوں. ہمارے بچپن میں یہ اور ہم دونوں نعت پڑھتے تھے تو بڑے اچھے ہیں. اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر میں نے ابھی لکھ دوں اور پڑھ دوں. ہاں اللہ کا شکر ہے. بس سب سرکار کا، میں کسی لائق ہی نہیں ہے.
میں تو ان شورا کا خادم ہوں، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ شورا لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ رہ رہے کہ یہ سب آ گیا. نہیں بات تو صحیح ہے نا. پڑھ دوں 2-3 شعر؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا لبیک یا رسول اللہ. جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے. جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے. رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے. رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے. رو رو کر حال دل آقا کو اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے. اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا. اب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مدینہ. اب ساری عمر طیبہ آنا اور یہ شعر خاص طور سے سماعت کریں. آپ لوگ تھوڑا سا ایموشنل سین ہے، ایموشنل شعر ہے مگر دھیان سے سنیے گا. ذرا غسل میں اے لوگوں چہرے کو سجا دینا. ذرا غسل میں اے لوگوں چہرے کو سجا دینا. مجھے قبر میں جاتے ہی منہ ان کو دکھانا. مجھے قبر میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں. وقت رخصت بابا نے مجھ سے کہا میرے. وقت رخصت بابا نے مجھ سے کہا میرے. سرکار کی آمد پر گلیوں کو سجانا. سرکار کی آمد پر گلیوں کو سجانا ہے. بس ایک شعر حضور مجاہد ملت کے لیے، بس اس کے بعد پتی شروع کرتا ہوں. دل لگا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نجدی کے چیلوں کو جا کر کے پچھاڑا ہے. نجدی کے چیلوں کو جا کر کے پچھاڑا ہے. وہ شیر اڑیسہ ہے آقا کا دیوانہ. سبحان اللہ. وہ شیر اڑیسہ ہے، آقا کا دیوانہ ہے. آقا میری تقریر شروع ہو رہی ہے. میں اپنی بات شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال بڑا دانشور انسان تھا. اس نے ایک بڑی زبردست قسم کی بات کی. اس نے کہا کہ کتنے بھی خوبصورت گھر بنا لو، جیسا کہ میں نے، یعنی میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر رہا ہوں اپنی طرف سے. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کتنی بھی اچھی ڈیکوریشن کر لو، کتنا بھی اچھا
اپنے گھر میں ٹائلس لگاؤ، پتھر لگاؤ، کچھ بھی لگا لو، مگر گھر برباد ہونے سے وہ بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی باتیں نہیں ہوں گی۔ نہیں، جس گھر کی عورتیں نیک نہیں ہو سکتی وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ کوئی بھی بے حیا عورت اپنے گھر میں با حیا بچہ جن نہیں سکتی۔ ایک اگر خرابی کوئی ہوتی تو میں اس کو صرف نشان دے کے بات کرتا، اس وجہ سے مجھے کچھ زیادہ باتیں کرنی ہے آپ سے، وقت زیادہ نہیں لوں گا، باتیں زیادہ کروں گا انشاءاللہ۔ جب مائیں ڈرنے والی تھی تو بچے بھی ڈرنے والے تھے، جب باپ خدا سے ڈرتا تھا تو اس کا بیٹا بھی خدا سے۔ اب جب پیروں نے ہمارے سنیوں کے اکثر و بیشتر، اکثر اللہ ماشاءاللہ مشائخ بڑے کم ایسے پائے جاتے ہیں، انہوں نے مرید کر کے کہا تم جنتی ہو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تم کو۔ اب پیروں نے اتنی فری کی جنت بانٹی، حالانکہ جب لاک ڈاؤن لگا تو پیروں کو توفیق نہیں ہوئی کہ راشن بانٹ دے، مگر جنت انہوں نے ایسی بانٹ رہے تھے، بانٹ رہے ہیں اور بانٹتے رہیں گے۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے اس امت کے کہ اب جو بھی مرید ہو گیا اس نے بالکل صاف سوچ لیا، عورت نے بھی کہ بھئی ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہمیں تو کوئی آنچ آنے والی ہے نہیں، ہم تو جنت میں بھی پار ہو جائیں گے اور پھر محشر والے دن بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہمیں فلاں بچا لیں گے، ہمیں فلاں بچا لیں گے۔ مگر یہ خدا کی قسم رسوائی کا گھر کر دیا، کیونکہ خوف خدا چھین لینا یہ بڑی بات نہیں، سب سے بری بات ہے۔ بے خوف ہو کے بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہ پیر وہ نہیں جو دل کو خوف خدا سے خالی کر دے، پیر وہ ہے جو خوف خدا دلوں میں بھر دے۔ پوری کائنات کا سب سے بڑا پیر آمنہ کا لال ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مرید ابو بکر صدیق ہے۔ زندہ باد، کیا حق کوئی کیا حق کر دیا کہ اس پیر نے کیسی تربیت کی، کیسا اپنے مرید کو سوارا سجایا کہ ابو بکر صدیق کی جو جنت میں شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے، ہر دروازہ یہ خواہش کرے گا کہ ابو بکر میرے اندر سے آ جائے۔ فرمایا سب کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ ابو بکر صدیق کون؟ جس نے اپنا سب کچھ نبی کے اوپر قربان کیا۔ اقبال کہتا ہے پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول اور بس۔ ابو بکر نے کچھ نہیں دیکھا، حضور کی مرضی پہ گھر قربان کیا، فاقے کیے، مکے کا کاروباری ایسا مالدار انسان، مگر پھر لوگوں نے اس کو سوکھی روٹی بھی کھاتے ہوئے دیکھا۔ مگر میری طرف توجہ کریں، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ مگر ابو بکر صدیق کا خوف خدا کا حال یہ تھا کہ آپ رات کے وقت میں روتے تھے تب مصلی پر کہتے تھے کاش ابو بکر کی ماں اس کے حق میں بانجھ ہوتی، میری ماں مجھے نہ جلتی۔ خوف خدا سے کانپ کے کہتے تھے کاش ابو بکر نہ ہوتا، کسی سوال انسان کی پہلو کا بال ہوتا، کسی مومن سوالے کے پہلو کا بال ہوتا، کاش ابو بکر جو ہے وہ انسان نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، انتقال کا وقت ہے، اپنی بیٹی ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں عائشہ یہ جو کپڑے ہیں نا انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، غسل دے کے مجھ کو نیا کفن نہ پہنانا۔ ابا کیوں؟ فرمانے لگے جو انتقال کر جاتا ہے اس سے زیادہ زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو انتقال کر جائے اس کو نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب روتے تھے ابو بکر صدیق تو یہاں پر نشان بن گیا آنسوؤں کا۔ میں کس دور میں کون سی تقریر کرنے چلا ہوں، میں کس دور میں کون سی تقریر کی ضرورت کر رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہو میری بات کو؟ میں کس بے خوف کے دور میں جی رہا ہوں جب سب سے زیادہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں،
ایمان سب کی عورتوں کے لڑکیوں کے چھینے جا رہے ہیں، اس وقت میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اپنے اسلاف کو بھول جانے والوں، تمہیں کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ یقیناً ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ ہم کو معاف کرے گا، مگر یہ گناہ کر کے جری ہو جانا اور دل سے خوف کا نکل جانا، یہ ڈر کا نکل جانا کتنی بڑی، نہ ڈر بالکل نکل جائے نہ بالکل خوف ہی خوف رہے، درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں 2 کشتیوں پہ سوار رہو آخرت کے معاملے میں، جب خوف کی بات آئے تو ڈرو بہت، اور جب رحمت کی بات آئے تو اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی بیچ میں رہنا چاہیے، مگر ایک طرف ہم کو کر دیا گیا، یہ تو ابوبکر صدیق ہے، جب رات کو چلتے ہیں ہماری زندگی الگ ہے، ابوبکر صدیق کی زندگی ہر رات کو جب چلتے ہیں تو جوتے اتار کے چلتے ہیں، اور دن میں چلتے ہیں جوتے پہن کے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا امیر المومنین یہ رات کو آپ جو جوتے اتار دیتے ہیں اس کی حکمت؟ فرمانے لگے اس وجہ سے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں کی آواز سن کے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے، اس وجہ سے رات کو میں جوتے نہیں پہنتا ہوں۔ ہمارے تو ڈی جے بجاتے ہیں، ہمارے یہاں تو فلمیں گانے ڈرامے بجتے ہیں، ہمارا ابوبکر صدیق سے کیا تعلق؟ ابوبکر صدیق کون؟ اللہ اکبر۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو ابوبکر صدیق ہے میرے نبی کے بعد، نبیوں کے بعد سباد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا، یعنی میرا عمر ہوتا۔ عمر کون؟ میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ فخر فرما رہا ہے حج کے اس ایام میں میرے سارے صحابہ پر، اور بالخصوص عرفات کے میدان میں میرے عمر پہ اللہ فخر فرماتا ہے، عمر پہ اللہ فخر فرماتا ہے، اللہ فخر فرماتا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میرے نبی کہ جب عمر ایمان لایا تو اتنا مکے کے مسلمان خوش نہیں ہوئے جتنا آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، آدھی دنیا کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، مگر اس کا خوف خدا کیا ہے؟ میں ابو عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ میاں ذرا توجہ تو کرے کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان، تو کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان، مگر میرا عمر اکیلا ایسا شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی میرے نبی کا منبر دے گا، میرے نبی کا مدینہ دے گا، مدینے کا ذرہ ذرہ دے گا، وہ حضور کا منبر دے گا کہ ہاں یہیں پہ جب ان کے مارا گیا چاقو، اور جب مارا گیا چاقو آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، آپ نے دودھ پیا، دودھ پیتے ہی آپ نے جیسے دودھ پیا ویسے ہی آپ کا دودھ نکل گیا آنتوں کے ذریعے باہر کو، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا عمر کا آخری وقت ہے، جلدی سے میرا سر زمین پہ رکھ دے، سر زمین پہ رکھ دے، سر زمین۔ عمر کے بیٹے عبداللہ سر زمین پہ رکھ نہیں رکھا، سر زمین پہ رکھ دے میرے بیٹے، سر زمین پہ رکھ دیا۔ ڈر کے حضرت عمر نے اپنی ناک زمین میں رگڑی، مٹی میں مدینے کی، اور پھر جب روئے تو مٹی بھیگنے لگی آخری وقت میں، اور ایسے جیسے بچہ روتا ہے، ایسے جیسے مچھلی جو ہے نا بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ایسے روتے تھے۔ اور معلوم کیا کہتے تھے؟ یا اللہ لوگ کہتے عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے، محتاج ہے، اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا، میرے مالک عمر کو بخش دے، میرے رب عمر کو بخش دے۔ حضرت علی آئے، آ کر کے بولے، حضرت عمر فاروق اعظم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے کیوں روتے ہیں آپ امیر المومنین؟ کہا خوف خدا سے کم، میں نے سنا ہے حضور نے فرمایا آپ کا گھر جو ہے نا جنت میں محل آپ کا سرخ کلر کا بنا ہوا ہے۔ کہا علی تم گواہی دو گے؟ حضرت علی نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشین، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ لنگر حضور کے گھر کا کھاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی کھانا بنا کے جس لوگوں کو بھیجتی ہے وہ ابو ہریرہ۔ انتقال کے وقت میں کبھی رنگ پیلا، کبھی زرد، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، یعنی کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا موت سے ڈرتے ہو؟ کہا نہیں، میرے نبی کی حدیث ہے مرتے وقت انسان کا پتہ چل جاتا ہے،
جنتی ہے یا جہنمی؟ تو میری موت کا وقت قریب ہے، میں اب سے اپنے رب سے کہتا ہوں مالک میں تیری ساری خطاؤں کے باوجود تیرا بندہ ہوں اور گنہگار ہوں، موت کا وقت ہے، اگر اس وقت میں تو نے مجھے نہ بخشا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، مجھے معاف کر دینا مالک، مجھے معاف کر دینا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں مرتے وقت تو سمجھو وہ جنتی ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ خوف خدا سے مرا ہے، فرماتے ہیں کسی کی نتھونے ہلکے سے پھول جائیں تو سمجھو ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے شیخ غوث اعظم مرنے کے بعد جس کے چہرے کو دیکھنے کا دل کرے سمجھو وہ جنتی ہے۔ کہاں گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں سے کہتی تھی بیٹو خدا کا خوف کرو؟ کہاں گئی وہ بیٹیاں؟ اب تو ندادت ہے الا ماشاءاللہ۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ کے سنو 2 منٹ۔ میں ویسے بڑا عام انسان ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اگر آپ مجھے سنیں گے تو آپ کا آخرت کا فائدہ ہوگا۔ میں دنیا کے بارے میں کمنٹ کوئی نہیں کرتا، دنیا اگر اچھی ہوتی تو غیر مسلم اس کے مزے نہیں لوٹ رہے ہوتے، آخرت کے بارے میں کمنٹ کیا کرنا چاہیے۔ توجہ ہے؟ کہاں گئی وہ مائیں اور کہاں گئے وہ باپ؟ اب تو یہ ہمارے جناب پیر صاحب یہ بیچارے، ادھر وہ مولوی صاحب انہوں نے بھی دیکھا سیٹھ صاحب ہے، سب کچھ ٹھیک ہی ٹھاک ہے ان کا، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی شان میں تقریر کرو، اس کی شان میں بتاؤ۔ مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ سے ڈرے، مطلب اللہ سے رکھے، حق بات کرے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں مجھے دقت بتائیے آپ امام سیدنا امام حسن اور امام حسین آپ بتا سکتے ہیں؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک دن امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں میں کعبے میں طواف کر کے ٹینٹ لگا کے سوتے تھے، پہلے ہوٹل نہیں تھے لوگ، کہتے ہیں ٹینٹ لگا کے سو رہا تھا، آواز آئی یا اللہ مجھے بخش دے، کوئی کعبے میں رو رہا تھا، میں پوچھا دیکھوں کون، اور ایسے روتا تھا کہ میرا دل کرے جا کے اس سے کہہ گیا ہوں یار اللہ بڑا کریم ہے، ایسے بلک بلک کے نہ رو۔ کہتے میں قریب گیا، چاندنی رات تھی، جب میں گیا تو وہ معلوم کیا کہتا تھا رونے والا؟ اے اللہ مجھے بخش دے، میں تیرے حساب کے نہیں تیری بخشش کے لائق ہوں، میں حساب کے لائق نہیں۔ کہتے میں قریب گیا، وہ بے ہوش ہو گیا، میرے جانے سے پہلے میں پانی لے کے آیا، اس کے چہرے پہ زلفیں تھی، ادھر چاندنی رات تھی، اس کے چہرے کی نورانیت اس کے بالوں میں سے باہر نکل رہی تھی، یعنی چھن چھن کے۔ میں سمجھا کوئی آدمی تو یہ بڑا ہے، چھوٹا آدمی تو کوئی یہ نہیں ہے جو ایسے رات کو روتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب آب زمزم اس کے چہرے پہ ڈالا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی زلفیں جب ہٹائیں تو میری چیخ نکل گئی۔ کون تھا؟ ہم شبیہ رسول امام حسن تھے جو یہ کعبے میں کہہ رہے تھے یا اللہ عبداللہ نے مبارک کہتے کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا بندہ کعبے میں کہہ رہا ہے۔ آج لوگ کعبے جاتے ہیں تصویر کھینچتے ہیں، سیلفی پوائنٹ بنا رکھا ہے اس کو۔ جو کعبہ ہے نا کعبہ، وہاں پر دیکھو ایک ہوتا ہے آپ کی اپنی مرضی، اللہ کا شکر ہے اپنی مرضی سے وہاں پہ کوئی تصویر نہیں، کچھ نہیں، وہاں تو چہرہ چھپاؤ مجرموں کی طرح، یوں کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا آنے والے۔ کعبے میں تصویریں، کعبے میں بے باقیاں، کعبے میں وہ ٹورسٹ ہب ہے، وہ کعبے میں کہتا وہ مقام ابراہیم سے شروع ہوا اور وہ حجر اسود سے شروع ہوا، مقام ابراہیم پہ پہنچا، ایک دعا کر رہا ہے یا اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، پھر منتظر پہ یہی دعا کر رہا ہے، وہ رکن یمانی رکن شامی ہر جگہ حرم میں 3 طواف دیکھے یہی دعا کر رہا تھا اور خوب روتا تھا کہ اللہ میرے ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی 3 دن سے لگاتار دیکھ رہا ہوں رویا جا رہا ہے، ایک ہی بات کیوں کر رہا ہے؟ کوئی دوسری دعا یاد نہیں؟ رونے لگا کہ اللہ میرے 2 بھائی ایمان پہ نہیں مرے،
ایک نے 40 سال اذان پڑھی تھی، ایک نے 35 سال، دونوں مرے عیسائی بن کے۔ کہا کیوں؟ کہ ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی، لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے، عورتوں کو۔ مرتے وقت ان کا ایمان چھن گیا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں میری نظر میں کئی ایسے عالم تھے جو بہت بڑے درجے کو پہنچ چکے تھے، مگر آنکھیں ان کی گندی تھی، مرتے وقت مومن ہو کے نہیں مرے، کافر ہو کے مرے۔ یعنی گندگی کرنا آنکھوں کی، یہ بدنگاہی کرنا، یہ ایمان کے خاتمے کا سبب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں کوئی ایک شخص صبح کے وقت میں مومن ہوگا، شام کو اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ ایک کعبے میں تصویریں بنانے والوں، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، کبھی آپ کو ڈر لگا اس بات سے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے؟ ادھر دیکھو، یہ آنکھیں نوجوانوں یہ نہ سمجھنا یہ تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تم نے اپنی تنہائیاں برباد کر لی ہیں، جو تمہارے موبائلوں نے تمہاری بالکل ایمان کا جنازہ نکل گیا تمہارا، کہیں کا بچے ہی نہیں تمہارا ایمان، تم نے اپنے ایمان کو بالکل پسے پشت ڈال دیا، ایم بی خرچ کرنے کے چکر میں، انسٹاگرام کے چکر میں، فیس بک کے چکر میں، اور تم نے اپنی آنکھوں کو گندا کر لیا، تمہاری نگاہوں میں حیا باقی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہے، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کریں گی مالک تو نے دیا تو تھا تیرے دیدار کے لیے، مگر اس نے گندا کر دیا۔ یہ آنکھیں خلاف بولیں گی۔ اگر یہ ان کو آپ اگر مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، تو یہ سب باتوں پہ آپ کو ایمان لانا ہے۔ جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا ہوگا۔ وہ رات کو موبائل کے اندر وہ گندی تصویر دیکھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گندی ویڈیو دیکھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی سے غافل نہیں، ہر جگہ وہ پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں وہ غافل ہے، نہیں نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا، علام الغیوب ہے، علیم خبیر ہے، سمیع بصیر ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ اب میری طرف دیکھو، بابا فرید الدین گنجے شکر کہتے ہیں میرے پیر قطب الدین بختیار کا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جا فرید الدین بڑا پہاڑ پہ اللہ کا نیک بندہ ملے گا، اس سے ملاقات کرنا، دھیان سے سننا۔ اگر فرید الدین کو بھیجیں گے قطب الدین تو عام آدمی کے پاس تو نہیں بھیجیں گے نا۔ کہتے بابا فرید الدین میں گیا، کہتے میں نے پوچھا کوئی رہتا ہے ولی؟ کہنے کا ولی کی نہیں پتا، آدمی اوپر رہتا ہے، ہم وہاں پہنچ نہیں پاتے، بہت اوپر رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اس کی گفا ہے، اس میں رہتا ہے، آپ چلے جائیے۔ کہتے ہیں میں تھک گیا اوپر چڑھتے چڑھتے، آدھے دن میں چڑھا۔ آپ سمجھ رہے ہو کتنے دن میں؟ آدھے دن میں۔ کہتے ہیں بالکل ٹاپ پر میں نے دیکھا کہ ایک انسان کا پاؤں کٹا ہوا باہر پڑا ہے، اور جب اندر جا کے دیکھا تو بڑی حسین ایک بزرگ تھے، مجھے دیکھ کے کھڑے ہوئے تو ان کی ایک ٹانگ نہیں تھی، اور مجھے بغیر دیکھ کے بولے تیرا نام فرید الدین ہے؟ کہتے میں گلے سے لگ گیا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہنے لگے جو رب کو پہچان لیتا ہے اس کی نظر سے کوئی چیز چھپتی نہیں، تم بیٹھو۔ تو کہنے لگے انہوں نے جو ان کے پاس تھا یعنی پانی وغیرہ پلایا، پھر مجھ سے بولے کیسے آئے؟ میں نے کہا حضور بھیجا تو میرے پیر نے تھا، اگر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے۔ کہا بولو۔ کہا ایک پاؤں آپ کا نہیں ہے، ایک پاؤں باہر پڑا ہے، ایک پاؤں آپ کا نہیں ہے، ایک توجہ کرو، ایک باہر پڑا۔ تو حضور یہ بتائیں تو کہنے لگے یار سارے راز تو یہ بتا دو، کچھ اللہ کے اور بندے کے بھی تو راز ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے حضور بڑا احسان ہوگا اگر آپ کچھ کرم فرمائیں۔ تو کہنے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بولے یار میں بارش ہوئی تھی 8-9 دن لگا تھا، کہتے میرے پاس کوئی کمبل ومبل میں ٹھٹر گیا، اور میں نے دعا کی، اللہ کا کرم ہوا کہ بارش تو رک گئی، دھوپ نکلی تیز، تو میں اپنی کٹیا کے باہر بیٹھا ہوا دھوپ میں سک رہا تھا، اچانک امتحان ہو گیا، ایک سامنے سے خوبصورت لڑکی جا رہی تھی، اس لڑکی کو میں نے دیکھا، آنکھوں کے ذریعے دل میں اثر کیا، میں نے اپنی ٹانگ باہر نکالی، کہتے پاؤں ابھی زمین پہ تھا، معلق تھا کہ ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی تو محبت کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے۔ کہتے ہیں میں کون گیا یار، باہر نکل چکا تھا پاؤں، میں نے کہا اے میرے یار اب جب تیری مرضی کے بغیر نکل گیا تو باہر نہیں آئے گا، اندر نہیں آئے گا۔ کہتے میں نے اس پہ زور سے پتھر کا وار کیا، کہتے میں بے ہوش ہو گیا پہلی بار میں، پھر کیا، کہتے ایک ہڈی ٹوٹی،
پھر کیا, دوسری ہڈی ٹوٹی, کہتے بے ہوش ہو گیا, پھر ہوش میں آیا, خون نکلا, میں نے توڑ کے پھر کھال کاٹی تو باہر کو پھینک دیا اور کہا میرے یار اب معاف کر دینا, وہ ٹانگ کاٹ دی جو تیری مرضی کے خلاف اٹھی تھی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں کانپنے لگا, یا اللہ ایسا خوف خدا. پھر وہ مجھ سے بولا, یار بتا وہ بجرگائی جو ہوئی تھی کیا مجھے معاف کر دے گا میرا یار؟ میرا رب قیامت کے دن مجھے رسوا تو نہیں کہے گا؟ بابا فرید کہتے ہیں میں ان کے قدموں پہ چپٹ کے رونے لگا, حضور کیسی بات کرتے ہیں, آپ کوئی معاف نہیں کرے گا جو یہ بات سن کے اللہ سے توبہ کرے گا, اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. کہاں گئے وہ نوجوان جن کی آنکھوں میں حیا تھی؟ کہاں گئی وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نیک بنانے کی قسمیں کھائی تھی, جو سمجھتی تھی کہ گود میں تو میری یہ لڑکی کھیل رہی ہے مگر یہ حضور کی امت کا مستقبل ہے. وہ کہاں گئی عورتیں جنہوں نے صلاح ایوبی جیسے لوگ پیدا کیے تھے؟ کہاں گئی وہ مائیں جنہوں نے امام احمد رضا جیسے لوگ پیدا کیے تھے؟ کہاں گئی وہ مائیں جنہوں نے مجاہد ملت جیسے بیٹے جنے تھے؟ کیسے آپ کو بتاؤں اور کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اچھا ایک بات بتاؤ, میری طرف دیکھو. اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں حسین نے, حسن نے, کربلا میں حسین نے حق ادا کر دیا, تو میں ان سے کہتا ہوں یار یہ تو بات ادھوری ہے. پوری بات تو یہاں سے ہے کہ پہلے علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے کربلا میں اپنے نانا اور اپنے ابا کا حق ادا کیا. بدایوں بخارا کہلاتا ہے ہندوستان کا. علمی معاملے میں بدایوں بہت بڑی جگہ تھی, کبھی آپ اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کروں؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ دونوں ہاتھ لوگوں کو دل لگ رہا, دونوں ہاتھ اڑواتے ہیں ہم لوگ, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ آپ کی نیند اگر آ رہی ہو تو چلی جائے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کہاں گئی وہ مائیں؟ آؤ میں ان ماؤں کی بات سناتا ہوں. یہ بدایوں میں سید عرب شاہ کی فیملی ہے. یہ کون ہے؟ بڑے بزرگ ہیں, ان کا تعارف کرا دوں گا, مگر ان کا بیٹا, ان کی بیٹی ہے اور ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے ایک سید زادے سے, ان کی بیٹی بھی سید زادی ہے. دونوں نے ہجرت کی, ماں بیٹے نے. باپ کے مرنے کے بعد بی بی اس کی بیٹی چلی گئی اپنے 7 سال کے بیٹے کو لے کے وہاں پہ دلی میں انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت شروع کی, پڑھانا لکھانا شروع کیا, مگر مین تربیت تو ماں ہی کرتی ہے نا, اور مولانا لوگ نہیں کرتے, اس کے استاد نہیں کرتے, مین تربیت ماں باپ کرتے. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو تو چلے جائیں, بڑا اچھا نہیں لگتا ایک دم کوئی اٹھ کے جاتا نا ایسے, ایسے لگتا ہے یہ اگنور کر کے چلا گیا. اور میری تو کوئی حیثیت نہیں مجھے اگنور کرو, مگر باتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ تو آئے نہیں تھے, ہم نے تو آپ کو بلایا بھی نہیں تھا, آپ تو خود ہی آئے. جب آئے ہیں تو آپ کے مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہو تو بتاؤ. میں نے فالتو بات کی ہے جی نہیں, آپ بتاؤ سب. ہاں تو پھر یہ جو لوگ ہیں یہ کب سدھریں گے؟ کوئی قیامت کے دن ان کے کانوں میں کوئی شیشہ اسا پگھلا کے ڈالا جائے گا تو ان کے بات سمجھ میں آئے گی کہ سنو بیٹھ کے جائے. جب یہ کسی فلم کو دیکھتے ہیں تو پوری دیکھتے ہیں, کیا پتا اینڈ کیا ہوگا, اور اپنا اینڈ نہیں پتا ہونا کیا. 3 گھنٹے ریل دیکھنے کے لیے وقت ہے مسلمان لڑکوں کے پاس, مگر ہماری ہم جیسے گنہگاروں کی 10 منٹ شیطان ان کو بات سننے نہیں دیتا ہے. اچھا میرے ساتھ سے میرا آدمی تو بیٹھا ہے. ماں کی بات کر رہا ہوں میں,
माँ जब नेक होती है तो क्या होता है सुनो, वो माँ रात के वक्त में अपने घर में 10 बाई 12 के कमरे में मिट्टी के एक कमरे में रह के अपने बेटे को वही है और चिराग जल रहा है, रात का वक्त है, सर्दी के दिन है, रात के वक्त में माँ रोने लगी, बेटे की आंख खुल गई, माँ के रोने से माँ को देखा, करीब जाके बैठ गया, सलाम जब फेरा तो माँ ने कहा अम्मा से बोला अम्मा तू रो क्यों रही है, तो आप क्यों रोती हैं? तो माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा मेरे लाल अभी मेरे हाथ पर एक कीड़ा चढ़ गया था, फिर मैंने तो उसको तो हटा दिया, तो मैंने फिर सोचा कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, मेरी नाक में और मुंह में मेरे कीड़े चढ़ेंगे, ऊपर से लोग तख्ते लगा के ऊपर से मिट्टी लगा के चले आएंगे, बस लाल मेरे बेटे मेरे प्यारे, बस वही मुझको कब्र याद आ रही है, वो कीड़े याद आ रहे हैं। आपने देखा कीड़े कैसे आते हैं? कभी आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर कीड़े कैसे एकदम आते हैं, वो देख रहे होते हैं। अब जब कब्र में गया है, हैरत की बात तो यह है कि ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मरेगा, और ये जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे, और जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे। मगर मौला अली कहते हैं जो कब्र की बात को याद करेगा उसके यहाँ अनजान बन के नहीं आएगी मौत, उसके यहाँ जान पहचान वाली बन के आएगी, यानी उसकी मौत उसके लिए रहमत बन के आएगी। और जो मौत के जिक्र पे बात बदल देता है वो तो जलील होके बनेगा। याद रखो इस बात को, मौत को कसरत से याद करो। मौत वो है जो हर दुनिया का जायका खत्म कर देती है, मौत ही है जो इंसान को जिंदगी देती है। जो मौत को समझ गया उसे मौत कयामत तक नहीं आएगी, क्योंकि फिर वो जिंदा हो जाता है। मौत क्या है? मौत यही है कि इंसान की जो है, इंसान की बुराइयां, इसके ऊपर जो मौत तारी होती है वो कैसी मौत है सुनो। हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन ने एक गधा देखा और बेहोश हो गए। लोगों ने कहा ऐ अमीर मोमिनीन, ऐ दामाद रसूल, आप ये गधे को देख के बेहोश क्यों हो गए थे? आपने फरमाया इस वजह से कि ये गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई। ये कब्र कितनी भयानक है। माँ बोली मेरे लाडले कुछ दिनों के बाद मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे, कब्र के अंदर जाऊंगी, बस ये सोचती हूँ मालिक मुझ पे करम करना अपनी बंदी पर। बेटा ये बात सुन सुन के कांपने लगा और बेटे की आंखों में मोटे मोटे आंसू गरम गरम टप टप गिरे। माँ ने कहा क्या हुआ? कहने लगा अम्मा आप तो बड़ी हो, मैं छोटा हूँ, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा ये बता मेरी माँ। माँ ने कहा सजदा कर, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सज्जे में गया, माँ भी सज्जे में। जब बेटा सज्जे में जाके रोया ना तो माँ भी जाके खूब फूट के रोई, उसका दिल भराया। मालिक बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा रात में तेरे सामने झुका है, तो इसको झुका देना मेरा काम था। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ो, मुसल्ले बिछाओ, बच्चों को नमाज पढ़ते देखो तो ऐसे ही दुआ करो कि अल्लाह यहाँ तक आ जाना मेरा काम था, और फिर इस बच्चे को लाना मेरा काम था, कबूल करना तेरा काम है। माँ बोली मालिक मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा बेटी बच्चे इसे कबूल कर ले। अल्लाह का फजल हुआ कि वो बच्चा अल्लाह के फजल से नमाजी ऐसा बना कि 750 साल गुजर गए, माँ भी दुनिया से चली गई और वो उसका बेटा भी दुनिया से चला गया। मगर जाकर के देख लो बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान मिट गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगी। मगर 3 बीघा जमीन में अकेली आराम कर रही है, उसकी वालदा मां उसके बच्चे की, उसका नाम सैयदा जुलेखा, उसका नाम अलमारूफ उस्माई साहिबा है। हर बुध के दिन उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है, अरबों खरबों की संपत्ति में अकेली राज कर रही है। बराबर में उसके बेटे का भी मजार है, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करती है दिल्ली में तो बेटा दिल्ली का शरीफ बना देता है। जब मां सजदा करती है जब किचोचा वाले की तो उसका बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सफदरजंगी किचोचा का शरीफ बना देता है। जब सजदा करती है बरेली वाले की मां तो उसका बेटा बरेली को शरीफ बना देता है। जब सजदा करती है जब धामनगर वाले की मां तो उसका बेटा उड़ीसा के धामनगर को शरीफ बना देता है। जब सजदा करती है अब्दुल कादिर जिलानी की मां तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है। और जब सजदा करती है मदीने में सैयदा फातिमा ज़हरा तो उनका बेटा करबला के मैदान को करबला शरीफ बना। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे गौसिया, अल्लामा सैयद शबाब क़यासतुल्लाह खान। कहाँ गई वो माए, कहाँ गई वो माए जिन्होंने हम तो अब नहीं मिलती। अब तो टिकटॉकर मिल रही है इसको, अब तो इंस्टाग्राम पे फातिमा नाम रख के अपने फॉलोइंग कराने के चक्कर में है।
کتنی لڑکیوں نے اپنے باپ دادے کی عزت لٹوا دی اسی بدتمیزی میں. کتنے دادا ذلیل ہو گئے اپنی پوتیوں کی حرکتوں سے. فاطمہ نام رکھ کے یہ سب کر رہی ہے. مگر سنو، ایک صحابیہ مدینے میں دعا کر رہی ہے. میری آخری بات ہے، یہاں سے سننا. اے اللہ، دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے. کیا دعا کر رہی ہے؟ اچھا، کس حال میں کر رہی ہے؟ یہ حیرت کی بات ہے. اس کا باپ جنگ میں ہے، مگر یہ نہیں کہہ رہی ہے میرا باپ سلامت. اور حیرت کی بات بتاؤں، دعا کر رہی ہے اس کا بیٹا بھی جنگ میں اور اس کا بھائی بھی جنگ میں ہے. جہاں تلواریں چل کے لاشیں گر رہی ہوں یا کٹ کٹ کے سر گرتے ہوں، وہاں یہ دعا مانگنا ایمان کی طاقت کے سوا ممکن نہیں ہے کہ باپ، بھائی، بیٹا ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے. اب سنو، شوہر بھی جنگ میں، بیٹا بھی جنگ میں، بھائی بھی جنگ میں، ابا بھی جنگ میں. دعا کیا کر رہی ہے؟ اللہ میرے نبی. کسی نے پیچھے سے کہا حضور تو جنگ جیت گئے، حضور جنگ جیت گئے. اللہ کا شکر ہے، مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. تیرا باپ. اب باپ کی موت کوئی عام تو خبر نہیں ہے. میں نے 25 سال پہلے سنی تھی اپنے والد کی خبر. آج تک میرے سینے میں وہ زخم ویسا کا ویسا ہرا ہے. اس کو نہ کوئی ہوا، جب بھی ان کی یادوں کی ہوا چلتی ہے وہ پھر تازہ ہو جاتا ہے. اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت میرے سینے سے چھین نہیں سکتی ہے. شاید یہ درد جو مجھے بچپن میں ملا تھا وہ میری ساتھ قبر میں جائے گا. میں اپنے باپ کو بہت مس کرتا ہوں، بہت زیادہ. مگر وہ باپ، اس کا، اچھا ایک بیٹی تو اس کے لیے تو بڑی بات ہے نا. ایک عورت کو خبر اس کا باپ، کتنی بڑی بات ہے. ایک دم ٹوٹ جاتی ہیں لڑکیاں، رونے لگتی ہیں، بکھر جاتی ہیں. لڑکیاں جب روتی ہیں یہ بھی نہیں دیکھتی کہ باپ کی میت پہ رونا یہ کوئی بات نہیں. ہم منع نہیں کرتے، اسلام بھی منع نہیں کرتا. یہ زبان سے رونے کو منع کرتا ہے اسلام. حضور نے فرمایا زبان پہ جو غم طاری ہوا یہ ابلیس شیطان کی طرف سے ہے، اور جو دل کا غم ہے یہ اللہ کی طرف سے. آنسوؤں پر پابندی نہیں. مگر عورتیں یہی نہیں دیکھتی کہ میں رو رہی ہوں، مجھ پہ پردہ فرض ہے. کوئی بھی گھس کے جلندر چلا جائے. اور وہ موت کے وقت جو لوگ میت کو دیکھنے آتے ہیں وہ سارے بے وقوف ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہمارے اندر کوئی عورت پردے میں ہو جائے، ہم جنازہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. سب ایسے ہی گھسے چلے آ رہے ہیں، سب ایسے ہی. گھر عام ہو گیا، شریعت اٹھ گئی کیا؟ بتاؤ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. عورتوں کو یہی خبر نہیں میرا دوپٹہ کہاں ہے، میرے جسم کا کیا حال ہے، اور روتی ہے الٹی سیدھی. ان ساری بیٹیوں کو بتاؤ رو رہی ہے باپ کے غم میں، مگر غم کو چینلائز کرنا سیکھ، غم کا فائدہ اٹھانا سیکھ. غم کا فائدہ کسی انسان کے کاندھے سے لپٹ کے رونے سے نہیں ہے. میں تجھے بتاتا ہوں، مزہ تو تب تھا تیرا باپ کا جنازہ رکھا تھا آنگن میں، تو اپنے کمرے میں جاتی، مصلی بچھا کے سجدے میں گر کے کہتی مالک میرے باپ کو بخش دینا. اور وہ جو تیرا سجدہ ہوتا وہ اتنے آنسو والا سجدہ ہوتا کہ تیرے باپ کی میت قبر میں بعد میں جاتی، اللہ اسے جنت کا باپ پہلے بنا دے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام. مگر وہ مسلمان لڑکی ہے، کون ہے بولو؟ عورت ہے، صحابی ہے. کیا دعا کر رہی ہے؟ یہاں تو سننا کیا دعا کر رہی ہے. اللہ میرے نبی، میرے سرکار جنگ. تو کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، اور کچھ آنسو نکلے، کچھ کاپی. مگر پھر اس نے کچھ نہیں کہا. وہ امتحان ابھی اور بھی ہے. سن یہ بتا، سن لے گی کہاں بتا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، پھر بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا شوہر بھی شہید ہے. اب جب دوپٹہ اوڑھ کے نکلی میدان کی طرف، اس میدان میں جہاں اس کے باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر کی لاش ہے، تو لوگوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا دوپٹہ اوڑھ کے جا رہی ہے.
کوئی عورت بولی نہیں نہیں پہلے باپ کے جنازے کو دیکھے گی، بیٹی ہے. کسی نے کہا نہیں نہیں یار ماں ہے نا، پہلے بیٹے کی لاش سے جا کے چپے گی، کہے گی میرے لال میں نے تجھے پالا تھا، جوانی میں چلا گیا. نہیں نہیں عورتیں بولی نہیں، اس کے اپنے بھائی سے بڑا پیار تھا، بھائی سے دیکھے گی. پھر کہا نہیں نہیں یہ اپنے شوہر کے پاس جائے گی. مگر سب قیاس آرائیاں کر رہے تھے، مگر اس کے ایمان نے اس کی منزل کوئی اور ہی رکھی تھی. وہ ادھر نہیں گئی جدھر وہ چاروں لاشیں تھیں، وہ ادھر گئی جدھر آمنہ کا لال میرے آقا کریم اونٹنے پہ تشریف فرما تھے، جہاں پہ سکون کے ساتھ کھڑی ہو گئی. میرے نبی کی نظر گئی، حضور نے ہاتھ اٹھائے، آئے ہیں فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا، شوہر سب شہید ہو گئے، اللہ تجھے صبر دے. حضور کی طرف چہرہ اٹھایا اس ایمان والی نے، عرض کیا رسول اللہ آپ سلامت ہیں؟ میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. میرے نبی پاک کے بعد وہ کدھر گئی؟ وہ ادھر گئی، ذرا دھیان دینا اختر بھائی، وہ ادھر گئی جدھر جنازے مگر پردے میں تھی، باپ کے جنازے پہ پردہ، بھائی کے کسی نے کہا باپ بھائی بیٹا شوہر شہید ہو گئے، ابھی پردہ تیرا ٹھیک ہے، پردے میں ہے اب تک، کیا بات ہے؟ کہنے لگی باپ بھائی بیٹے کو موت آئی ہے، ابھی میرا پردہ اسلام زندہ ہے، میرا دین ابھی زندہ ہے. یہ مجھے تمثیل کہیں ملتی نہیں. آج تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بچپن سے بے غیرت بنا رہے ہو تم لوگ. بڑے ہو کے وہ جو بچپن میں جسے جینس پہنایا نا 5-6 سال کی، وہ بڑے ہو کے دیندار نہیں بنے گی، یاد رکھنا وہ پھر جینس ہی پہنے گی. اگر بچی کو بچپن میں تم نے پردہ نہیں کرایا تو بڑے ہو کے پردہ کرا نہیں سکتے. یہ جو آج غوث پاک کی نسبتیں تمہارے گھروں میں ہیں، ان کو بچانا چاہتے ہو تو بیٹیوں کو دین سکھاؤ. اگر آج امام حسین کی نسبت بچانا چاہتے ہو تو بیٹیوں کو دین سکھاؤ، کیونکہ تم نے میں نے سب نے جتنا بھی دین لیا ہے اپنے ماں باپ سے لیا ہے. ماں باپ کا اڑ جائے گا تو پھر بچوں کو نہیں ملے گا، نئی نسلیں برباد ہو جائیں گی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کو دھیان میں رکھنا، اس کو تقریر نہ سمجھنا، اس کو دھیان سے اپنے ذہن میں رکھنا. میں اس کی مثال کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے ہاں اللہ کا شکر ہے مجھے اس کی مثال بھی مل گئی. جیسی یہ روایت ہے اس کا اثر اس امت میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ کون سا اثر تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں سید ہوں اللہ کا شکر ہے، مگر پھر بھی اگر مجھے فلسطین کی اس لڑکی کا جوتا مل جائے جس نے یہ بیان دیا تو میں مرنے کے بعد یہ وصیت کروں گا کہ میرے سینے پر رکھ دینا کفن پہنانے کے بعد، تاکہ قبر میں میری اللہ بخشش کر دے اس کے جوتے کی بدولت. اس لڑکی کے 15,000 بچے شہید ہوئے ہیں. 10 سال سے کم عمر کے ایک ایک گریڈ پہ 3 لوگ ہیں وہ بھوکے پیاسے، مگر پھر بھی ان کی عورتوں نے یہ بیان دیا. جن عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں میں کاش اپنی بہنوں کو سمجھا دیتا جن کو اب پردے میں گھٹن لگنے لگی ہے. کاش میں اپنی بہنوں کو بتاتا جو موبائل میں سیریل تو 2-2 گھنٹے دیکھ لیتی ہیں مگر اللہ کا قرآن 10 منٹ بھی نہیں پڑھتی. کاش میں اپنی ان بہنوں کو بتا دیتا جن کو اب گھٹن لگنے لگی پردے میں، نبی کی بیٹی کے پردے میں، حضور کے حکم پر جنہوں نے اپنے سر کو آج کل تک جھکایا تھا. وہ بیٹیاں یاد رکھیں مستقبل دین میں ہے، اسلام میں ہے. میں کاش ان کو بتا پاتا. جن لڑکیوں کی میں بات کرتا ہوں وہ کہتی ہیں ہم رات کو جب سوتے ہیں نا تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. رات کو کسی نے کہا برقع تو اتار کے سوتی ہیں عورتیں رات کو، آپ برقع اوڑھ کے کیوں سوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ جب بم گرتے ہیں تو گھر میں سے ملبہ نکلتا ہے، ملبے میں سے نکلتی ہے صبح کو لاشیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جب حضور کی بیٹی فاطمہ سے ملاقات ہو تو ہم عرض کرتے ہیں ہمارے گھر تو اجڑ گئے تھے، ہمارے بچے تو شہید ہو گئے تھے، مگر سیدہ ہم نے پردہ نہیں چھوڑا تھا، خاتون جنت ہم نے پردہ نہیں چھوڑا تھا. کاش میں کہاں لاؤں کہاں ڈھونڈوں ان بہنوں کو اپنی. میری نظریں ان کو تلاش کر رہی ہیں جو قرآن پڑھ کے سناتی تھی. میری نظریں تو ان کو تلاش کر رہی ہیں جو اپنے بچوں کو حضور کا عشق سناتی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے عورتیں اگر چاہتی ہیں ان کے بچے عاشق رسول بنے تو وہ جب دودھ پلائیں تو اپنے نبی پر درود بھی ساتھ ساتھ میں پڑھیں. اللہ ان کے بچوں کو یہ مذاق نہیں.
یہ جو میرے اندر یہ جو دیکھ رہے ہو آپ، میں بہت دور تک دیکھ رہا ہوں میرے دوستوں، آپ وہاں نہیں دیکھ رہے ہو، میں آنے والی جو جنریشن ہے اس کے حالات دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گھروں میں کالجوں میں تھرکتی بھی 5-5 سال کی 6-6 سال کی اس قوم کی بچیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر زمزم بھائی میں یہ بات کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ مستقبل ہماری بچیوں کا اچھا، تقریر نہیں ہے میرے بھائی، تجزیہ۔ میں کاش اپنی بہنوں کو بتا پاتا، سمجھا پاتا کہ غوث الاعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے مجھے میرے رب کا نام سنایا اس کا وہ میری ماں تھی، اس نے مجھے سکھایا۔ جب اقبال روتا تھا تو ایک بات کہتا تھا، ڈاکٹر اقبال کہتا تھا یا رسول اللہ آپ کا نام سب سے پہلے میں نے اپنے باپ کی زبان سے سنا تھا۔ بس میری بات ختم ہو رہی ہے۔ بس 1 گھنٹہ ہو گیا بھائی، مجھے ہو گیا، بس 10 منٹ اور بول دوں۔ اور بولیے، نہیں اور تھوڑا بولیے۔ اللہ سلام، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے جو باتیں آپ نے سنی ہیں ہم اس پہ عمل کی توفیق کوشش کریں گے، اللہ ہمیں توفیق دے، تو انشاءاللہ میں بال کو تھوڑا اور بول، تھوڑا دل لگا کے بولو۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آمین آمین۔ اب وہ کوئی تو میری ایک بہن بیٹی ہوگی جس کے دل میں میری بات اتر جائے گی، میں مایوس نہیں ہوں، ذرا خیز ہو، ذرا وہ اقبال کا شعر ہے، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، ذرا نم ہو تو یہ مٹی۔ بس آخری بات میری یہ ہے کہ جیسے آپ کے والدین ابھی زندہ ہیں نا، میں تو 6 مہینے پہلے اپنی امی کو میں نے دفن کیا ہے قبر میں۔ مطلب ایک عجیب بات یہ بتاؤں آپ کو کہ جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا میں نے اسے قبر میں رکھ دیا۔ تو ماں کو قبر میں رکھنے کے بعد اگر بندہ یہ نہ سمجھے کہ اسے بھی کوئی قبر میں رکھے گا، باپ کی قبر دیکھ کے جس کو اپنی موت یاد نہ ہے وہ تو برباد ہو چکا ہے دنیا میں، وہ بیکار ہو گیا۔ درد جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ ایک بات بتاؤں، اگر ماں گھر میں بیٹھی ہو نا، باپ دونوں، گھر غریب کا ہوگا مگر خدا کی قسم کوئی محل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، خوبصورت اتنا لگتا ہے ہوگا۔ اور اگر ماں باپ نہ ہو تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، ڈر لگتا ہے اس گھر میں۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، اس نے کہا تھا دیوانیں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ وہ جب چلی جاتی ہے نا پھر اس کو ڈھونڈتے ہو، وہ نہیں ملتی۔ پھر اب آپ کو بتاؤں، ایک تو یہ اختر بھائی ہیں، اگر آپ کہو گے اختر رضا صاحب عاشق رسول نہیں ہیں، حالانکہ آپ کو ایسا سوچا نہیں چاہیے گنا، مگر پھر بھی آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کہیں گے زمزم فتح پوری صاحب عاشق رسول نہیں، کوئی فرق آپ کے ایمان پہ نہیں پڑے گا۔ آپ کہیں گے آپ کو ایسا سوچنا چاہیے، گناہ ہے، آپ اختر پرواز نہیں ہوئی عاشق رسول نہیں، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کہیں گے آپ کے امام صاحب عاشق رسول نہیں، آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا۔ مگر میں جس بندے کا نام لے رہا ہوں، اگر آپ نے اس کے بارے میں سوچا تو آپ کے ایمان پہ ایسا فرق پڑے گا، نکل جاؤ گے ایمان سے باہر، کیونکہ اس کا نام سیدنا اویس قرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی زبان سے فرمایا اویس میرا عاشق ہے، میرا عاشق ہے، واہ، میرا عاشق سید کیا بات، اویس میرا عاشق ہے۔ اچھا اویس نے حضور کو کبھی دیکھا؟ نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، نہیں تھا۔ اویس قرنی نے کبھی حضور کو دیکھا دیکھا نہیں۔ نہیں تھا، ہے نا؟ جی، اور جب کوئی آتا تھا نا
جیسے ہم مدینے سے کوئی آتا ہے تو پوچھتے ہیں گنبد خضرا کیسا ہے، پوچھتے ہیں گلیاں کیسی ہیں، در و دیوار کیسے ہیں، حضور کا در کیسا ہے. تو معلوم وہ کیا پوچھتا تھا؟ وہ پوچھتے تھے ویس کرنی حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، حضور کی زلفیں کیسی ہیں. جب آمنہ کا لال چلتا ہے تو کیسا لگتا ہے، آمنہ کا لال چل کے ٹھہر جاتا ہے. وہ عرب کا رہنے والا وہی میرے وہ عرب کا رہنے والا جہاں چل کے رک گیا ہے وہیں رک گئی خدائی. کیسے چلتے تھے حضور، کیسے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کیسے تھے حضور. اب ایک دن ماں نے دیکھا میرا بیٹا پیرالائسس تھی، ماں کو فالج کا اثر تھا، جاتے نہیں تھے ماں کی وجہ سے، بیمار رہتی تھی ماں، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. یہ خود بکری چلا کے کام کرتے تھے، پھر ماں کا بھی خیال رکھتے تھے. جب پوچھتے تھے نا ایک دن ماں نے کہا بہت محبت کرتا ہے، جواب نہیں دیا، رونے لگے، سسکنے لگے. کہا دیکھنا چاہتا ہے مگر تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میری ماں. میرے نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہو نا وہ جہاد پہ نہ جائے، ماں باپ کی خدمت کرے. میں نہیں جاؤں گا. تو ماں نے کہا میرے لاڈلے میں تجھے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، 3 پہر کی، یعنی دوپہر سہ پہر، ایسے 3 پہر. پہلے پہر گھڑی نہیں تھی، پہر 3 پہر میں آ جانا واپس. ماں نے کہا ٹھیک ہے. 3 پہر کے لیے اویس کرنی چل دیے. کہاں چلے؟ حضور کے مدینے کی طرف. روتے ہوئے چلے. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، قدم اس سمت اٹھتے ہیں مگر دزدیدہ دزدیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ، کسی کے ہاتھ میں بڑھ کر سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. مدینے پہنچے. مدینے جانے کے بعد در رسول پر پہنچے. داتا لاہوری قطب لاہوری اب علی بن عثمان حجبری لکھتے ہیں کہ آپ نے دروازے پہ جا کے عرض کی حضور تشریف رکھتے ہیں. اندر سے آواز آئی کون؟ میرا نام اویس ہے، میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، حضور کو دیدار کے لیے حاضر آیا ہوں. کہ سرکار تشریف رکھتے ہیں؟ اندر سے آواز آئی ٹھہر جاؤ، صبح تشریف لائیں گے سرکار، صبح دیدار کر کے چلے جانا. ایک رات میں صحابی بننے کا موقع تھا، رک جاتا، صبح کو ماں سے معذرت کر لیتا. مگر کیا کہا جب یہ کہا نا صبح حضور ہے کہ نہیں، صبح تشریف لائیں گے. باہر سے کسی کی امیدوں نے دم توڑا، کسی کی حسرتوں کا جنازہ نکلا. کوئی سسک سے رو کے بولا میں جا رہا ہوں، میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، نہیں رک سکتا. حضور آئے تو حضور سے عرض کر دینا، ایک سلام عرض کر دینا، کہنا ایک چرواہا آیا تھا، اس کا آپ کو دیکھنے کی خواہش میں مگر ماں کی وجہ سے واپس جا رہا ہے. اور پھر جب وہ نکلے ہوں گے مدینے سے، جب تاج الشریعہ کو روک دیا گیا نا، مدینہ نہیں دیکھنے دیا، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، کاش گنبد خضرا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو. یار یہ ذرا غور تو کرو، اگر اختر بھائی مدینے مجھے ملے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اختر پروال نعیمی صاحب، ہم نے مدینہ سب نے، اگر کوئی مدینے میں جا کے یہ کہہ دے تجھے گنبد خضرا نہیں دیکھنا ہے تو کیا گزرے گی اس کے دل پہ. وہ رات کو مدینے کو چھوڑ کے دن میں نکل کے جا رہے ہیں اور وہ یہی کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر یا رسول اللہ کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. یا رسول اللہ مدینہ چھوڑ کے اویس روتا ہوا چلا ہے اپنی ماں کی وجہ سے. اللہ اکبر. صبح کو میرے نبی پاک تشریف لائے ہیں. ارشاد فرمایا بے خبر ہو گناہوں سے وہ آقا کیا ہے. فرمایا میرے نبی نے عائشہ میرے دروازے پہ بڑی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، بڑا نور ہے، کون آیا تھا میرے دروازے پر؟ عرض کی حضور کوئی اویس نام کا آپ کا دیوانہ آیا تھا، کوئی بکری چرانے والا آپ کا دیدار کرنے کے لیے. میں نے کہا صبح حضور تشریف لائیں گے، رک جا. مگر وہ رکا نہیں، اس نے کہا میری ماں مجبور ہے اس کی وجہ سے جا رہا ہوں. سرکار آئے تو میرا سلام کہہ دینا. میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میرے صحابہ ذرا لاؤ، میرے صحابہ منبر لگاؤ. اعلان کیا مدینے میں حضور نے، سنو میرے صحابہ میرا ایک عاشق ہے، سنو. ابو بکر عمر سب کے دل دھڑکنے لگے، کیا پتا حضور کس کا نام لیں گے. ہم سب کلیم کرتے ہیں ہم عاشق ہیں، کیا پتا کس کا مقدر جاگا ہے. فرمایا میرا ایک عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، اس کا نام اویس کرنی ہے. ذرا زور سے تو بولو. فرمایا اس نے دعا کرانا علی تم، اور اے عمر تم اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا. اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ضرور ہیں، دعائیں اللہ اس کی قبول کرتا ہے. سنو قیامت کے دن جب میری امت کے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ جب جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جا،
میرے محبوب کے ادھر امتی جہنمی کھڑے ہیں، تو اشارہ کر، تیرے اشارے سے جنتی بناؤں گا، تیرے اشارے سے جنتی بناؤں گا۔ کہتے ہیں ویسے اشارہ کرے گا تو میرے امتی جہنمی جنتی بن جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ بدلہ دیتے ہیں ہم ماں باپ کی خدمت کا۔ تم نے ماں باپ کو سمجھا ہی نہیں، پیروں کے پیچھے بھاگنے والوں۔ میں کوئی مخالف نہیں پیر کا، مگر ایک بات بتاؤں، اگر آپ میرے باپ پیر، دادا پیر، پردادا پیر، میں کوئی اس کا مخالف نہیں، مخالف، مگر میں بات کر رہا ہوں کبھی اپنے ماں باپ کی بھی طرف آؤ، سنو کون سے پیر کی دعا کتنے پیسے لینے کے بعد تمہارے حق میں قبول ہوگی مجھے کچھ خبر نہیں، نہ میرے پاس کوئی گارنٹی ہے، مگر ماں باپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ باپ اس دن تھوڑی مرتا ہے جس دن اسے موت آتی ہے، مرتا اس دن ہے جس دن بیٹا اس سے تیز آواز میں بات کرتا ہے، ہاں وہ کہتا ہے تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، اوپر اس ٹوٹ جاتا ہے۔ جو ماں باپ ہے نا تو ان کی خدمت کرو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی مرسڈیز چلانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے پاؤں دبانے میں مزہ ہے۔ ہاں کوئی باپ سے کی خدمت کرو، باپ تو انمول ہے۔ اما عائشہ ایک دن رو رہی تھی نا تو حضور آئے، عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ حضور ماں کی ممتا دیکھ کر گئی، کیا ہوا؟ ایک عورت آئی تھی کہنے لگی 3 دن کی بھوکی ہوں مجھے کچھ دے دو، تو کہتی 3 کھجور تھی 3 دے دی، اس نے ایک بچے کے منہ میں دی، دوسرے کی دی، تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھی تھی، دونوں بچے کھا کے اپنی ماں کو دیکھنے لگے، تو ماں نے اپنے منہ سے نکالی کھجور اور آدھی اس کے منہ میں دی، آدھی اس کے، اور دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتی بھی چلی گئی۔ حضور میں احساس کر گئی ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے۔ زبانیں بدھیوں سے کھینچی جائیں گی، بد نصیب ہے وہ آدمی، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کوئی خوش نصیب دکھا دو جو ماں کا فرما بردار نہ ہو، خوش نصیب ہو۔ بیویوں کے چکر میں ماؤں کو چھوڑنے والا تمہیں دنیا چھوڑنی ہے ایک دن۔ بیوی اپنی جگہ ہے مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں ہے، جلدی بولو، باپ کی جگہ کوئی نہیں ہے، 1000 بیویاں ہو تو قربان کر دو، ساری رشتہ داریاں قربان کر دو اگر ماں باپ کے بیچ میں آئے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ تمہیں قربان کر کے پالا ہے۔ ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو پوری ہو گئی، میں آپ سے بس یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دیکھو رو لیا کرو، رونا کہاں ہے معلوم ہے؟ رب کے سامنے خوب رویا کرو، اس کے سامنے خوب گڑگڑایا کرو، گناہوں کے۔ ایک آدمی تھا نا، اس نے کہا میں مروں نا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں مروں تو مجھے دفن نہ کرنا، آگ لگا کے مجھے پھینک دینا، اے خوف خدا، آگ لگانا اور میری رات پھینک دینا کسی سمندر میں تاکہ میں کبھی جمع نہ ہو سکوں، اس کا خیال ہے۔ اب جیسا خیال بندہ ہی تو تھا، کیا خیال کر سکتا ہے؟ اس کے لڑکوں نے مرنے کے بعد اسے جلایا اور جلانے کے بعد اس کی رات پھینک دی۔ اللہ نے اس کو جمع کیا اور کہا میرے بندے تو نے کیوں جلایا تھا اپنے آپ کو؟ کہ مالک میں تیرے سامنے آنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا، میں نے سوچا تھا گنہگار اتنا ہوں کس منہ سے جاؤں گا تیرے سامنے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو آگ لگوا دی مالک بس تیرے خوف سے۔ حضور فرماتے اللہ نے اس سے فرمایا یہ بتا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تو بن دیکھے مجھ سے اتنا ڈرتا تھا، بن دیکھے ڈرتا تھا، اس سے ڈرا کرو، کہاں جایا کرو، اس اندھیری قبر کے بارے میں رات کو سوچ کے لیٹا کرو، اور سوچ کے نوجوانوں تم بھی، آپ بھی، کہ قبر میں جانا ہے۔ اگر اس کو آپ بھول گئے تو کبھی نیک نہیں بن سکتے، اور اس کو اگر آپ نے یاد رکھا تو نیک ہی رہو گے انشاءاللہ۔ کہ قبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہو جو حضور کے نام پہ جان دے دو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ؟ کون کون حضور کے نام پہ جان دے سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ اٹھا۔ جو جان دے سکتا ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے، اس محفل میں وہ کھڑے ہو جائیں گے؟ آ جاؤ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، 1
100 शहीदों का सवाब है, एक सुन्नत है। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। एक हो गया। कोई दूसरा आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब। हुजूर देख रहे हैं मदीने से, मेरे नबी खुश हो रहे हैं, मेरा आशिक खड़ा है। कोई दूसरा हुजूर का आशिक जो खड़ा हो और कहे आज तक जिया था सभी के लिए? आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फैज़ाने गौसे आज़म। देखो, दाढ़ी मुंडाना कटाना एक ही बराबर है। क्या बोलो? मुंडाना कटाना। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 2 हो गए। तीसरा कोई आशिक रसूल है? सुभान अल्लाह। कोई नौजवान हमारा? देखो, दाढ़ी शादी से मत घबराना। सुनो, शादी जिसकी नहीं हुई है, अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो मेरा एडवाइस ये है, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की से बच जाओगे। कोई भी बिगड़ी हुई खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, क्या पैगाम है कोई तीसरा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में, इस महफिल रसूल में? अपने नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए जरा खड़ा हो जाए। तीसरा आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल, इधर से कहीं से जिसके जी में आए और पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। है कोई तीसरा आशिक रसूल? जिंदाबाद। महफिल रसूल में तीसरा दीवाना, हुजूर का आशिक जो आज से अपनी जिंदगी बदले। है कोई तीसरा आशिक रसूल? मैं सोच रहा था 5 हो जाए पंजतन के मानने वाले, बस ये 2 हो गए, 3 की जरूरत और है। कोई आशिक रसूल इधर से या इधर से कोई दीवाना खड़ा हो। कोई दीवाना हुजूर का, गौसे आजम का दीवाना, बड़े पीर का दीवाना, दस्तगीर का दीवाना। कौन गौसे आजम? अल्लाहु अकबर। आला फरमाते कसम दे दे के खिलाता है तुझे। आजकल मौलवियों के दिमाग खराब हो गए। वो गौस पाक के बारे में बात करते हैं, उनमें ये करामत है, तो उनको क्या खबर गौस पाक के बारे में? इब्न तैमिया जैसे खबीस ने कहा था कि जितनी तवातुर के साथ मुझे शेख अब्दुल कादिर जीलानी की करामत मिली है, इतनी किसी की नहीं, जितनी उनकी मैंने खूबियां देखी, उनकी करामत का जिक्र सुना है। कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? अपने नबी के नाम पर अपनी जान देने वाला और हुजूर के नाम पे अपनी जिंदगी बदलने वाला। आप खड़े हो जाओ। आपकी नाड़ी है, आपके है, आपके है। हमने तादाद पूरी नहीं करनी, आपके है। यहाँ बात ये, जिसकी एक मुट्ठी से कम हो वो खड़ा हो। आप तो माशाल्लाह 2 खड़े हो गए। या जिसकी छोटी हो, कटी भी हो, जिसकी छोटी हो या कटी भी हो, वो आ सकता है। ये बताओ, आपको अंग्रेजों के चेहरे अच्छे लगते हैं? यहूदियों नसरानियों के चेहरे अच्छे लगते हैं? हुजूर के चेहरे से आपको प्यार नहीं? है कोई तीसरा आशिक रसूल? महफिल रसूल में मुजाहिद मिल्लत का दीवाना, आशिक मुजाहिद मिल्लत। वो मुजाहिद मिल्लत ने इश्क को ही तो फरोग दिया है। ये भी तो इश्क की पहचान है ना, सुन्नत रसूल। है कोई तीसरा आशिक रसूल? देखो, देर हो गई काफी, इतना देर लगती नहीं है, मगर चूंकि मेरा दिल जो है ना वो अभी ज्यादा ठीक नहीं है। मेरा दिल ही ठीक हो जाएगा तो सब ठीक। नहीं, तीसरा भी खड़ा होगा। दुआ करें आप, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इधर से है कोई आशिक रसूल? इधर से है, इधर से कोई खड़ा नहीं हुआ है। इधर है कोई दीवाना जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? इधर है कोई? गौसे आजम भी देख रहे हैं, 11वीं शरीफ वाले, है ना? दिल ज्यादा सख्त है कोई? है कोई जन्नत में जाने वाला? सारे ही है। आ जाओ, सुभान अल्लाह बोलो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चारों, आ जाओ, 5। फैज़ाने गौसे आज़म। नारे हैदरी। अभी ये बस गरीब नवाज की छठी और हो जाए तो फिर मैंने अपना काम ही बदलना है। ऐसे ही अभी भाई ये अजमेर शरीफ में कल में था, कल की शाम में अजमेर शरीफ में जलसा था। आज आपके यहाँ है उड़ीसा में। कल दयारे गरीब नवाज में था, आज दयारे मुजाहिद मिल्लत में। मगर छठा वाला आ जाए, कोई छठी गरीब नवाज में आ जाओ। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी लाज बचाए।
ابھی کافی لوگ بیٹھے ہیں جن کی عمریں بھی ہو گئی ہیں داڑھی کی اب تو، مگر ابھی اپنی جو ہے نا وہ بڑھاپے کو کچھ لوگ چھپانے کا شوق رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، جس کی داڑھی کا بال سفید ہو گیا نا، وہ موت کی اس کی گھنٹی بج گئی. سفید داڑھی کو کالا کرنے سے موت نہیں چھپے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیل کے سینگ کاٹو تو بچڑا نہیں بنے گا، بیل کا بیل ہی رہے گا. کچھ لوگ ایسے ہمارے قوم میں ہیں کہ اگر وہ آج ہی داڑھی رکھا لیں تو ایک دم 20 سال کی عمر بڑھ جائے گی، مگر وہ چھپائے پڑے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. چلو 6 لوگ وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد غوث اعظم کی اس محفل میں وعدہ کرتے ہیں نہ آج سے داڑھی کٹے گی نہ بولے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ارے ایسے جیسے آج آپ نکلے ہو نا، ایسی سب ایک دیکھ کر کے دنیا سے نکل جائیں گے، خبر میں چلے. کوئی کسی کا ہوتا نہیں. آپ بیٹھ جاؤ، وعدہ کرنی ہے پوری داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. اپنی بہن بیٹی سے پردے کے لیے کہیں گے دونوں ہاتھ رکھ کے بولو انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ رکھ کے بولو انشاءاللہ. اور سنو، اپنے بچوں کو نیک بناؤ. کیا بناؤ بولو؟ یہ غوث پاک کے بارے میں ایک بات بیان کر دوں. ایک بات کی بات کر رہے ہیں، یہ میں تو ختم کر رہا تھا. کر دوں. دیکھو غوث اعظم کی شان کا حال یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں. غوث پاک کی شان کا حال یہ ہے، خدا کی قسم غوث پاک کا حال اللہ نے یہ بنایا. ایسا ولی اللہ نے نہیں پیدا کیا کسی امت میں جیسا حضور کی امت کا ولی عبد القادر جیلانی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، جیسے بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا ہے. بچے کو جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ ماں اور باپ. جیسے بچہ گھر میں ہے، کھیل رہا ہے، اس سے کوئی چیز ٹوٹ گئی اور جیسی وہ آیا، ابھی وہ بچہ بالکل جھوٹ بولنا جانتا نہیں تھا، سچ بول دیا اس نے. ماں نے کہا کس نے توڑا؟ میں نے توڑا. باپ نے کہا میرا اتنا مہنگا توڑ دیا. تھپڑ مارا زور سے. جیسے اس کے مارا ویسے ہی وہ سمجھ گیا جھوٹ بولنے میں پٹائی ہوتی ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتا، اپریشیٹ کر دیتا، بیٹے ٹوٹ گیا، مگر تم سچ تو بولے، تو اس بچے کو سچ بولنے کی عادت پڑتی. مگر وہ کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد پھر وہی ٹوٹا. پھر ماں باپ آئے، کس نے توڑا؟ اللہ کا مجھے کیا پتا کس نے توڑا. کہا تمہارے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. کہا یہ اس میں سے آیا ہوگا، کوئی ادھر سے آیا ہوگا، کوئی ادھر چڑیا آ گئی ہوگی، کوئی ادھر سے کھڑکی میں سے کوئی آ گیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کس نے توڑا. اسے تھپڑ یاد آ رہا تھا بار بار. اگر سچ بولوں گا تو یہ مجھے مانیں گے. یاد رکھو، بچہ جھوٹ بولنا بھی ماں باپ سے سیکھتا ہے، سچ بولنا بھی ماں باپ سے سیکھتا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو سچ بولنے میں مارا. آج جھوٹوں کی تعداد مسلمانوں میں بہت ہے. مگر سنو، ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹے چاہے حالات کچھ بھی ہو تم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے. جب اس سے جا کر کے پوچھتا ہے ڈاکیت تیرے پاس کچھ ہے، تو وہ ڈاکو سے کہتا ہے میری صدری کے اندر 40 سونے کے سکے ہیں. اب جب وہ اپنے آقا کے پاس لے کے جاتا ہے، حضور یہ چھوٹا سا بچہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 40 سکے کہاں؟ کہ اس کی صدری میں اس کی ماں نے سیے ہیں. جب نکالے تو 40 سکے. کب تو جھوٹ بول کے بچا سکتا تھا؟ کب میری ماں نے مجھ سے کہا تھا اے میرے بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا. تو وہ ڈاکیت بولا ڈاکو کا سردار، ارے یہ بچہ ماں کا اتنا فرما بردار ہے، تو پھر جب یہ اتنا سچا ہے تو اس کے نانا محمد مصطفیٰ کتنے سچے ہوں گے. وہ بالکل توبہ کر کے ٹھیک ہو جاتے. بچے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم. میرا دل قادری، میری جان قادری. یہ میرا کلام ہے، میں نے ایک ہفتے 2 ہفتے پہلے لکھا ہے. پڑھ دوں 2-3 سے. میرا دل قادری، میری جان قادری، روح پر میری، ہاں روح پر میری سارے نشاں قادری. میرا دل قادری اور میرے والد ہیں غوث الورا کے غلام. میرے والد ہیں غوث الورا کے غلام. میرے بھائی بہن میری ماں قادری. میرا دل اور کوششیں تو بہت کی گئی ہے مگر نہ مٹائے شباہت میاں قادری. میرا دل قادری. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ. دل سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس نمازی. یا اللہ جو غلطیاں ہوں گے اس کو معاف فرما اور اس کو قبول فرما, اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارا الا البلاغ والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. ہمارے دونوں شاعر ایک ایک کلام پڑھیں گے, حضرت ابھی کھائے گی انشاءاللہ.